توے کے دو رخ، ایک روٹی کی طرف اور ایک آگ کی طرف، ایک طرف سے لے رہا ہے دوسری طرف دے رہا ہے۔ ایک بات اور، یہ بات سب کے لیے نہیں ہے، محبت والوں کے لیے اشارہ۔ توے کے جو دونوں رخ ہیں ایک جیسے نہیں، ایک طرف اور ہے دوسری طرف اور ہے۔ اب آئیں سرکار کے نام کی طرف۔ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دوسری میم ہے یہ مشدد ہے، اس پر تشدید ہے۔ جس پر تشدید آ جائے انگریزی والے اس کو ڈبلنگ کہتے ہیں۔ وہ جو ہوتا ہے نا وہ پہلے حرف کے ساتھ بھی ما قبل سے بھی اس کا تعلق، ما بعد سے بھی، یعنی اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، جو اس کے بعد حرف ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، یہ درمیان میں ہے۔ اور یہ میم مشدد جو ہے اس سے پہلے ہے اس کے بعد کیا ہے؟ ذرا اونچی دال۔ درمیان میں یہ میم مشدد ایک تعلق ہے سے ہے، ایک تعلق دال سے ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ یہ میم میرے آقا کی ذات ہے۔ ایک تعلق ہے سے، ایک تعلق دال سے۔ ہے سے اشارہ حق کی طرف، دال سے اشارہ دنیا کی طرف۔ میرا نبی حق سے لے رہا ہے، دنیا کو دے رہا ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے ابھی بھی بہت سو کی سمجھ میں آیا، اور سمجھاتا ہوں، گل رڑے چڑھاواں گا، رڑے پنجابی میری عادت نہیں ہے لیکن میں تھوڑی بہت بول لیتا ہوں، تقریر اردو میں ہی کرتا ہوں، سمجھتا ساری رڑے چڑھا سکیں سارے دے گل ذہن میں چنگی طرح پہ جاوے۔ جب روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، رب بغیر وسیلے کے کیسے ملے گا؟ سوچنے کی بات۔ اچھا جو لوگ روٹی نہیں کھاتے چائے پیتے ہیں، اچھا وہ بھی سارے نہیں پیتے ہیں، یا یہاں بولنے پہ ٹیکس آواز ہی نہیں نکل رہی۔ ابھی تو میں ہوں، میرے بعد تو نعت خوانوں نے آنا ہے، اور ان کو جب تک آپ سبحان اللہ کہیں گے مزہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، ان کے لیے بھی میدان تیار کر دوں۔ سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، چائے آپ پیتے ہیں، چائے دو چیزوں سے بنتی ہے، پانی اور آگ۔ آگ نہ ہو تو نہیں آپ چائے بنا سکتے، پانی نہ ہو تو بھی آگ اور چائے نہیں بنا۔ ایسا کریں پانی ڈال دیں آگ پہ، چائے بن جائے گی؟ بنے گی؟ پھر اس میں آپ کو پتیلی کا، پتیلے کا، دیگچی کا، کانڈی کا، کسی چیز کا وسیلہ لینا پڑے گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بغیر وسیلے کے چائے بھی ملتی نہیں۔ چائے میں بھی 4 حرف، روٹی میں بھی 4 حرف، یہ الگ لائن ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ایسی بات کرتا ہوں بچے کو سمجھ آ جائے تاکہ کل کو آپ کو وسیلے کے معاملے میں کوئی بہکا نہ سکے۔ یہ جو آپ کا کھوہا بہادر ہے علاقہ چکوال کا، اس میں 2 منزلہ عمارت ہے؟ اچھا، دوسری منزل جو اوپر والی منزل ہے اس میں آپ کیسے جائیں گے؟ ماشاءاللہ جواب دیا، سیڑھیوں سے، پوڑیوں سے، زینے سے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی طریقہ؟ ہاں کسی کی آواز آئی، بتائیں۔ لفٹ، بجلی کی لفٹ لگی ہو تو اس سے بھی آپ اوپر۔ اور کوئی طریقہ؟ ہاں دیکھو لوگوں کے طریقے کتنے چڑھنے کے۔ آواز آئی رسی سے، ذرا سام کے رہے آج اتلے رہن والے جڑے، رسی سے بھی اوپر چل۔ اور کوئی طریقہ؟ پائپ ہو، بانس ہو، چڑھ جائیں گے یا نہیں کھمبے سے؟ اچھا کوئی آپ کے اس ہزاروں کے مجمع میں کوئی ہے جو بغیر کسی ذریعے کے اوپر چلا جائے؟
کوئی ایک جوان بہادر کے نہ پوڑی ہوئے، نہ رسی، نہ پائپ، نہ لفٹ، اوپر چلا جائے؟ کوئی ایک؟ اچھا، اوپر سے نیچے آنا ہو تو ڈائریکٹ، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں، بالکل سیدھا، ٹھیک ہے نا، سیدھا نیچے آئے گا، درست۔ اچھا اب آپ بتائیں، آپ نے جنت میں جانا ہے؟ سب کا ارادہ یہاں بھی نہیں ہے، آواز نہیں نکلی، جانا ہے؟ آپ نے تو وہی حال کر دیا نا، ماسٹر صاحب نے اسکول میں پوچھا تھا، ہاں بھائی جنت میں کس کس نے جانا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ایک نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیوں، تم نے جنت میں نہیں جانا؟ اس نے کہا جی امی نے کہا تھا اسکول سے سیدھے گھر آنا۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی لوگ ماؤں نے، بیویوں نے کہہ کے بھیجاؤ مولوی صاحب کے ساتھ کہیں چلے نہ جانا۔ انشاءاللہ ہم سب نے جنت میں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ ہو، انشاءاللہ ہم نے جنت میں۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ دوزخ کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے۔ جنہوں نے اوپر جانا ہے وہ جانتے ہیں بغیر وسیلے کے اوپر جا سکتے، نیچے کے لیے وسیلے کی ضرورت، تو جو اوپر جانے والے ہیں وسیلہ مانتے ہیں، تھلے جان والے ماندے۔ گل سمجھ آئی؟ بس آج کے بعد کوئی کہے نا وسیلہ شرک، تو اسے کہا جہاں تو نے جانا ہے وہاں کے لیے وسیلہ شرک ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہاں بغیر وسیلے کے جا سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، ہم نبی کے بغیر خدا کو جانتے، اگر نبی کا کلمہ نہ پڑھیں ہم لوگ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر سکتے؟ اس کی بھی ساری تفصیل چھوڑ کے آگے چلتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل کوئی اور مانا، جبریل پھر گیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے حبیب سے کہو جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا، پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے تجھے یاد کیا اس نے درود تجھ پر بھیجیں گے، عبادت میری ہوگی، نہ تیری پڑھیں گے، راضی میں ہوں گا۔ جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا۔ پتہ چلا میرے نبی پاک کے بغیر کوئی رب کو پا سکتا، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کے مقام کی کوئی حد نہیں۔ ارے جو ان سے مل جاتا ہے، وہ ابھی آپ سن رہے تھے نعرہ لگا رہے تھے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ امام کیسے بنے؟ پہلے نبی کا غلام بننا پڑتا ہے، جب تک نبی کے غلام نہ بنے امام بن سکتے نہیں۔ یہ محفل نعت کیوں سجائی ہے؟ یہی بتانے کے لیے نماز پڑھنی ہے، فرض عین ہے، سوائے اس کے کہ ہوش میں نہ ہوں آپ، یا جو اس کے مستثنیات اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ روزے فرض ہے رمضان کے رکھنے ہیں، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے دینی ہے، صاحب استطاعت پر جو طاقت رکھتا ہے جسمانی اور مالی اس کو حج کرنا ہے، بخشش معافی نہیں کرنا ہے، اس پر لازمی ہے، جس پر حج فرض ہے اس نے کرنا ہے۔ یہ تمام عبادات ہیں، اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، مگر نبی سے تعلق نہیں ہوگا تو ایمان والے ہو سکتے نہیں۔ ظفر علی خان کو بھی کہنا پڑا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ طیبہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، یہ محفل نعت سجانے کا مقصد
یہ حیدری صاحب کی ذاتی شہرت نہیں، یہ خالد حسنین صاحب کے لیے کوئی اپنا منصب حاصل کرنا نہیں، ان لوگوں کو بلا کر نمایاں کرنا نہیں ہے۔ اگر ان کا یہ مقصد ہو تو یہ بھی میں کہوں گا کہ دنیاوی مقصد ہے، اگر یہ ہے تو یہ چھوٹا مقصد ہے۔ نعت کی محفل سجانے والے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تاکہ ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ ہم اسی لیے آتے ہیں، ان کی نعت شریف اسی لیے سنتے ہیں کہ یہ نعت بارگاہ الہی میں پسندیدہ ہے۔ اور ایک بات میں حضرت سید صاحب کی اجازت سے سناؤں جو میری زندگی میں جس بات نے انقلاب برپا کیا ہوا ہے اور مجھے اپنی بخشش کا یقین ہو جاتا ہے اس بات کو کرنے پر، یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں، محبت والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر منافقوں بےایمانوں نے تہمت لگا دی، کچھ بھولے صحابہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، وقتی طور پر بعد میں توبہ کر لی، جب توبہ کر لے بندہ سچی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت بھی کچھ دیر کے لیے ہم نوا ہو گئے تھے، ان تہمت لگانے والوں کے وہ بھی بھائی مہربانی کر دو میری تقریر میں، بڑی مہربانی، نہیں آپ نہ کریں میری تقریر میں رک جائیں، میں بہت گلے کا نازک ہوں، اس کی اگر ذرا سی مہک چلی گئی میری آواز آؤٹ ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ہم نوا ہو گئے، بعد میں توبہ کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ان سب سے ناراض تھی جنہوں نے ہم نوائی کی تھی، مگر حضرت حسان سے ناراض نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے کہا کہ یہ بھی تو ہم نوا ہو گئے تھے، آپ ان سے ناراض کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے اس سے ناراض نہیں کہ یہ میرے محبوب کی تعریف کرتا ہے، یہ میرے محبوب کی ثناخوانی کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، میں اس سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ میں نے جس دن یہ روایت پڑی خوشی سے میں جھومنے لگا، جب حضرت عائشہ اس سے ناراض نہیں ہو رہی جو نبی کی تعریف کرے، رب کیسے ناراض ہوگا؟ اسی صدقے انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ یہ اسی لیے محفل سجاتے ہیں، یہ معمولی بات۔ اور نعت خواں ہونا نبی کی رضا کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نبی کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نعت خواں ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا سا مقام نہیں ہے۔ قیامت کے دن شان دیکھنا، موسوعہ اطراف الحدیث اٹھا کر دیکھو۔ آپ کو بتاؤں یہ محفل نعت یہاں نہیں، قیامت میں بھی سجے گی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے، صحابہ نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ایک دن، لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا۔ 50,000 سال کے برابر اتنا بڑا دن، حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا، باقی دن کیا ہوگا؟ فرمایا سب میری نعت پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے استاد صاحب قبلہ حضرت شیخ القرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت نے یہ جو نعت لکھی ہے اس کو بہت پڑھا کرو، یہ ہم نے قیامت میں بھی پڑھنی ہے۔ کتنی پیاری نعت ہے، 1000 بار سنو پھر لطف آتا ہے۔ ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی پڑھیں گے۔ سب سے اولا یہ صرف میرا کہنا نہیں، یہ چند علماء کا، چند نعت خانوں کا، صرف چکوال والوں کا نہیں، پاکستان والوں کا نہیں، صرف اس زمانے والوں کا نہیں، سارے نبیوں کا بھی کہنا، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ اولا کے معنی مقرب کے، پیارے کے، اعلیٰ کے معنی بہتر کے۔ ہمیں اس پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا کون، سب سے ہمارے لیے بہتر کون؟ سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا والا۔ اس کے ایک
ایک شعر پر میں 3 گھنٹے تقریر کرتا ہوں. صرف سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی جمعۃ الوداع کو 3 گھنٹے کی تقریر اس پر کی. اس کو بھی چھوڑا, پھر سن لینا یہ نعت. میں نے محفل کے حوالے سے جو وعدہ کیا وہ بات کروں, ٹائم تھوڑا. یہ جو محفل نعت ہے یہ کوئی معمولی چیز, یہ نصیب کی بات ہے کہ آپ آئے ہوئے ہو. کتنے ہیں جو گھروں میں سو رہے ہیں, کتنے ہوں گے جو ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے. پہلے تو ایک ہی چیز تھی نا دیکھنے کی, بیوی. اب ٹی وی آ گیا, اب بیوی کے لیے بھی ٹائم نہیں, اب صرف ٹی وی. تباہ کر دیا اس نے آپ کو. اس کے ساتھ آ گیا VCR, پھر آیا ڈش, اب آگے کیبل, اور اس کے لیے گورنمنٹ دے رہی ہے لائسنس, سب کو بغیرت بنانا چاہتی ہے. اب باپ اپنی جوان بہو بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ناچ گانا ننگا دیکھتا ہے, شرم آتی؟ سوچے, یہ انگریز, یہ غیر مسلم اب صرف تلوار سے آپ پر قابو نہیں پانا چاہتے, اس طرح وہ آپ کو خراب کر رہے ہیں. اور اگر ATI والے آپ کو کہیں کہ چلو جہاد کو, تو آپ کو دوسرے کام یاد آ جاتے ہیں. میچ کھیلنا ہو ساری رات آپ جاگ لیں گے, پوری قوم کوڑا کرکٹ میں لگی, کیا کہتے ہیں اس کو, کرکٹ میں لگی ہوئی, گیند بلے میں ختم. کبھی ہو گیا سال میں ایک آدھ بار دیکھ لیا, تمام. وہ اسی لیے آپ کو اس پہ لگا رہے ہیں کہ تم یہ دیکھتے رہو, وہ تمہارے خلاف کارروائیاں کرتے رہو. ہوش میں آؤ مسلمانوں, ہوش میں آؤ. ہمارا کام بتا دینا. آپ سمجھتے ہیں مولوی یہ چاہتے ہیں کہ بس تسبیح پکڑ لیں مسجد میں بیٹھ جائیں. نہیں, آپ نوکری کرو وہ بھی عبادت, آپ مزدوری کرو وہ بھی عبادت, تجارت کرو وہ بھی عبادت, شادی بیاہ سیر سپاٹا سب عبادت, مگر مقصد زندگی کا رب کی رضا بناؤ. سارے کام عبادت ہو جائیں گے. جیو تو رب کی رضا کے لیے جیو, کہ رب کی نافرمانی کرنی. اپنے بچوں کو ابھی سے سنی بناؤ. مجھ سے ایک وعدہ کریں چکوال والے, روزانہ 15 منٹ اپنے گھر میں بیٹھیں گے, بیوی بچوں کو ساتھ لے کر, خود عقیدے سیکھیں گے, ان کو سکھائیں گے. اگر بچوں کو سنی بنا دیا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. آپ ان کو بتاتے نہیں, وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ان کو میلاد کا معنی تک معلوم نہیں ہوتا, دوسرے کھینچ کے لے جاتے ہیں. زمین خالی ہو, جو بھی بیج ڈالے گا فصل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. ابھی سے ان کو بچوں کو سنی بناؤ, خود سنی بنو. علماء نے کتابیں کیوں لکھی ہیں کہ آپ پڑھو, آپ کو عقیدے معلوم ہو, خود اپنے عقیدے یاد کرو, بچوں کو ذرا اونچی کروائیں گے. آج روزانہ 15 منٹ, زیادہ ٹائم نہیں, روز 15 منٹ لگاؤ. اللہ کے لیے کیا عقیدہ, رسول کے لیے کیا عقیدہ, علم غیب کس کو کہتے ہیں, حاضر ناظر کیا ہے, میلاد کیا ہے, 11ویں کیا ہے, سیکھو. اشرا مبشرہ کے نام کیا ہے, پہلا خلیفہ کون تھا, یہ اشرا مبشرہ کا مطلب کیا ہے, جنت کس کو کہتے ہیں, دوزخ کیا ہے, کون سی چیز, ساری چیزیں یاد کرو تو آپ کو فائدہ ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم نے اگر اپنے ایمان اور عقیدے کا خود تحفظ نہیں کیا, کوئی غیر آ کر نہیں کرے گا. ہمیں سوچنا ہوگا. تو یہ محفل میں خوش نصیب آئے ہیں, سب کو آنے کی توفیق. اور میں سچ کہوں, یہ آپ لوگ ایمان والے خوش نصیب ہو کہ آپ کو اس محفل میں آنا مل گیا. قرآن کی آیت سناتے ہوئے آگے چلتا ہوں. ہم لوگ یہاں آئے ہیں, یہ کسی کی دعا لائی ہے, کسی کی. اب کس کی دعا لائی ہے, آؤ قرآن سے وہ دعا سناؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے خانے کعبے کے پڑوس میں بسایا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ, میں نے اپنی اولاد, کچھ اولاد, من کا لفظ ہے بعض کے لیے, کچھ اولاد کو تیرے گھر کے پڑوس میں اس لیے بسایا ہے, یہ حالانکہ کھیتی باڑی کی زمین نہیں ہے, تیرا عزت والا گھر ہے, اس کے پڑوس میں بسایا. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ یہ نماز قائم کریں. پہلا کام کیا ہے, نماز, عبادت کریں. کیا کریں؟ سجدے میں بندہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتا ہے. آپ سجدے میں ہیں تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں, بلکہ روایت یہ کہ اللہ کو بندہ بہت پیارا لگتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے.
علماء اس کی جو چاہے تفسیر بیان کریں، میرے دل کی تفسیر سن لو۔ کوئی سجدہ کر رہا ہو، اس کے بائیں ہاتھ کھڑے ہو کے ذرا سجدہ کرنے والے کو دیکھو، میں یہ سوچتا ہوں کیوں پیارا ہو جاتا ہے، تو دل خوش ہو گیا، اس لیے پیارا لگتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، جو بات سمجھ میں آئی وہ بتا رہا ہوں کہ بندہ سجدے کی حالت میں جب ہوتا ہے، بندے کا پورا جسم لفظ محمد بن جاتا ہے۔ اس کا سر میم، دونوں ہاتھ ہے، پیٹھ میم اور پاؤں کی انگلیوں تک دال بنا ہوتا ہے۔ بائیں طرف کھڑے ہو کے دیکھ لینا، چونکہ لفظ محمد کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اب سنیں دعا، فجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف لگا دے۔ افئدۃ من الناس، پورے ناس کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے نہیں کہا، کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف لگا دے۔ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی پاک پیدا ہوئے، تو ہم لوگوں کے دل نبی پاک کی طرف لگے ہوئے ہیں، کیا مطلب ہمارے حق میں حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ خلیل اللہ کی دعا ہے جس نے ہمیں اس طرف لگایا ہوا ہے۔ یہ محفل جس میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اور نعت میں خالد صاحب بھی پڑھ رہے تھے، ہر شاعر اپنے طور پر عقیدت پیش کرتا ہے، مگر آپ کے ہاں بھی وہی کہاوت ہے نا، دلہن وہی جو پیا من بھائے، دلہن وہی جو پیا من، جو اس کو اچھی لگے، اصل تو وہی ہے نا، لگی او دی جانی ہے جیدی توڑ چڑھے، جیدی اسی کی ہوتی ہے نا جو قبول ہو جائے۔ اور قبول کس کی ہوئی؟ جس کی قبول ہوئی اس نے کیا کہا؟ آئیے آپ کو دو واقعے سناؤں اور تقریر کرتا ہوں، باقی تقریر پھر کبھی بلانا، آج ہی کر جاؤں گا تو دوبارہ کہاں بلائیں گے آپ۔ سنیں دو واقعے آپ کو محبت کے اس محفل کے حوالے سے۔ جس کی قبول ہوئی بارگاہ میں، ایسی قبول ہوئی 700 برس ہو گئے، وظیفہ بن گیا، ساری دنیا پڑھ رہی ہے، بلغ العلا بکما۔ سنیں عربی میں بے زیر بے نہیں ہے، بے زیر بی، الف زیر ای، الف زبر آ، الف پیش او نہیں، الف زیر اے نہیں، عربی میں الف زیر ای، الف پیش او، تو بلغ العلا بے کمالی نہیں، بی کمالی کی، ٹھیک ہے؟ بلغ العلا بی کمالی کشف الدجا بجمالی حسن جمیع خصاله صلو۔ مجھے میرے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنائی تھی، صدری بات، ساری باتیں کتابوں سے نہیں آتی، صدری تواتر بھی ہوتا ہے، سمائی۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگان چشت حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشت اہل بہشت کے امام ہیں، نام تھا محمد، نظام الدین لقب، محبوب الہی بھی آپ کو لقب، یہ نظام الدین لقب سرکار نے عطا کیا ہے، اور میرے آقا کی بارگاہ سے جو لقب ملتا ہے وہی مشہور ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا نام آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ دور ہو گئے، حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر ادا پیاری ہے، ہر عادت پیاری، صلو علیہ وآلہ، درود ہو ان پر اور ان کی ذرا اونچی، آل کے معنی سچا کہنا ماننے والے، آل کے معنی تابع متبعین، قرآن میں آل فرعون کی کوئی اولاد تھی نہیں، اس کا ماننے والے، آل سے مراد اولاد بھی ہے اور سارے سچے ماننے والے بھی آل ہے، یہ مسئلہ یاد کر لینا۔ جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ آل سیدنا، تو ہم سب جو حضور کے سچے غلام ہیں آل میں شامل ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت خواجہ صاحب یہ ربائی
بہت پڑھتے تھے. اس ربائی کی بات سن لیں, شاید نہیں سنی ہو تو دل سے سنیں. حضرت شیخ سعدی وہ بزرگ ہیں جو نبی پاک کے عاشق ہوئے. ان کا دل چاہا میں ایسی ربائی لکھوں جو نبی پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. قلم پکڑا, لکھ رہے ہیں. روزہ رکھا نیت کر کے کہ ایسی ربائی لکھنی. ربائی 4 لائنوں کو کوارٹریٹ 4 مصروں کو کہتے ہیں. بڑی سوچ بچار کے لکھا بلغ العلا بکمالہ. ظہر ہو گئی, دوسرا مصرع ذہن میں نہیں آیا. ظہر کے بعد دوبارہ سوچ کے لکھا کشف الدجا بجمالہ. عصر کے بعد کچھ وظائف پڑھتے رہے, پھر روزہ کھولا, اس کے بعد پھر لکھا حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع ذہن میں, اور ربائی کی جان ہوتا ہے چوتھا مصرع. ربائی کی جان اسی میں ہوتا ہے اصل کمال. عشاء ہو گئی, عشاء کے بعد آدھی رات ہو گئی, سوچ رہے ہیں ذہن میں نہیں آیا, یہاں تک کہ آدھی رات کے بعد اونگ آ گئی, نیند طاری ہو گئی. سرکار خواب میں آئے, فرمایا سعدی لکھو صلو علیہ وآلہ. اسی لیے یہ بڑی مقبول ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بہت پڑھتے تھے. امیر خسرو طوطی شکر مقال شاعر ہفت زباں, وہ بڑا اچھا کلام لکھ کر لاتے اور پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے. حضرت یہ دیکھیے, حضرت فرماتے خسرو تیرا کلام بہت پیارا, بہت اچھا, مگر سادی کی ربائی کا جواب نہیں. امیر خسرو اس میں کہ یہ سادے سادے سے مصرے, میں اتنا اچھا کلام لکھ کے لا رہا ہوں, میرا پیر ان کی ربائی پڑھتا, میری نہیں پڑھتا. دوسرے دن اور اچھا لکھ کر لاتے. حضرت یہ دیکھیے, حضرت فرماتے بہت اچھا کلام ہے مگر سادی کی ربائی کا جواب نہیں. روز مشق کی. آخر ایک دن حضرت امیر خسرو نے عرض کی, حضرت مجھے بتائیے میرے کلام میں کیا کمی ہے جو میرا کلام آپ نہیں پڑھتے؟ سادی کی ربائی بہت پڑھتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم چہیتے ہو, تم نے پوچھا ہے تو آ جانا پھر رات کو, آدھی رات جب ہم وظائف میں ہوں گے حجرے میں آنا, پھر بتائیں گے. امیر خسرو آ گئے. جب آئے حضرت صاحب نے فرمایا خسرو آنکھیں بند کر لو. آنکھیں سمجھے نہیں, ادھر ادھر سے بند کریں گے تو کچھ نظر آئے گا. ہم ادھر ادھر دیکھنے میں ہی لگے ہوئے ہیں, اسی لیے نظر آتا, اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, کرتے ہیں آنکھیں بند دیدار کے لیے. ہم کھول کے نہیں دیکھ پاتے, یہ بند کر کے دیکھ لیتے. فرمایا آنکھیں بند کرو. حضرت نے توجہ فرمائی. اب امیر خسرو کو سنیں. امیر خسرو کہتے میں نے دیکھا نبی پاک کا دربار لگا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام بیٹھے. شیخ سعدی آ گئے, بابا سعدی آ گیا. حضور شفقت سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کوئی بڑا کسی چھوٹے کے لیے کھڑا ہو جائے, یہ چھوٹے پر مہربانی ہوتی, شفقت. حضور کھڑے ہو گئے, سعدی کی پیشانی چومی, اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا سعدی پڑھو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. حضرت شیخ سعدی پڑھتے ہیں, حضور فرماتے ہیں باز بگو سعدی پھر پڑھ, سعدی پھر پڑھ. حضرت سعدی پھر پڑھتے ہیں, حضور فرماتے پھر پڑھ.
بار بار سادی پڑھتے جاتے ہیں، نبی پاک ان کو بار بار فرماتے جاتے ہیں۔ امیر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا خسرو کلام تو تیرا بھی بہت اچھا ہے، مگر یہ مقبولیت کہاں سے لائے گا؟ بات تو مقبولیت کی ہے، یہ مقبولیت کہاں سے لائے گا؟ پتا چلا یہ ہر ایک کا مقام، جو کلام مقبول ہو جائے اس کی بات ہی اس کے ساتھ لوگ حضرت منور بدایونی کے کلام کے، خالد محمود صاحب کے کلام کے شعر پڑھتے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ شعر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ خالد محمود صاحب نقشبندی، انہوں نے یہ شعر کہا ہے، اللہ جانے لکھتے وقت ان کی سمجھ میں تھا یا نہیں تھا، مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ میں اس سے ایک واقعہ یاد کرتا ہوں، وہ واقعہ سناؤں گا اور آپ کو یہ شعر سنا کر پھر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا پوری تقریر صرف اس لائن پر، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، پوری تقریر کی تھی، وہ ہے کیا مگر کچھ کہتے ہیں وہ نور ہے، کچھ کہتے ہیں وہ بشر ہے، جو بشر کہتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، جو نور کہتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ بشر کہنے والے کہتے ہیں اگر وہ نور تھے تو خون کیوں نکلا، نور کا خون نہیں نکلتا۔ میں نے کہا ہاں احد میں ان کا خون نکلا، اگر خون نہ نکلتا تو خون بہانا کس کی سنت ہوتا؟ خون بہانے پر ثواب کیسے ملتا؟ انہوں نے خون بہا کر اللہ کی راہ میں ہم لوگوں کے لیے سعادت کا سامان کر دیا۔ خون نکلنا ان کے پاک بشر ہونے کی دلیل، ہم ان کو بشر مانتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ان کو بشر نہیں مانتے، بشر مانتے مگر بے مثل بشر مانتے ہیں، بے مثال بشر مانتے، اپنے جیسا نہیں مانتے، وہ بشر ہیں۔ میں پوچھتا ہوں 4 مرتبہ نبی پاک کا شق صدر ہوا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل بھی باہر نکالا، فرشتوں نے اس کو بھی چیرا، خون کا ایک قطرہ نکلا نہیں۔ تو اگر احد میں خون نکلنا ان کے بشر ہونے کی دلیل، تو شق صدر کے موقع پر خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ آگے بھی میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، نبی پاک بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ یہ بھی اس وقت میرا موضوع نہیں، ورنہ میں اتنی مثالیں دوں، صرف 2 باتیں اور۔ کہتے ہیں وہ کھاتے پیتے تھے، نور تو کھاتا پیتا نہیں۔ میں نے کہا ہاں انہوں نے کھایا تاکہ مجھے اور آپ کو کھانے کے آداب بتا دیں، مگر میرے آقا 21 دن کے 40 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے۔ وصلی روزہ اس کو کہ ابھی نیت کر لی 21 دن کی، اب نہ سیری نہ افطاری، کچھ نہیں، 24 گھنٹے 21 دن تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں۔ نبی پاک نے ایسے کئی مرتبہ روزے رکھے، کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے، کوئی کمزوری نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں۔ تو نہ کھانا بھی تو ثابت ہے، اگر کھانا ثابت ہے تو نہ کھانا بھی۔ میں اور آپ زمین کے بغیر نہیں رہ سکتے، آقا رہے یا نہیں رہے، پتا چلا وہ ان چیزوں کے محتاج۔ لوگ کہتے ہیں بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے؟ حیدری صاحب، لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں وہ بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وہ اللہ کے جلووں میں رہنے والا 63 برس یہاں کیسے گزار گیا۔ میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ سکا، ان کو وہاں جانے پر حیرت ہے، مجھے اس کے یہاں آنے پر حیرت ہے۔ ان لوگوں نے نبی کے مقام کو جانا، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، بلغ العلا کشف
صاحب کا شعر اب سنیں. وہ جو پہلا سنایا شعر وہ منور بدایونی صاحب کا، اب جو شعر ہے یہ خالد صاحب کا. لیکن میں اس شعر کے ساتھ ایک واقعہ سناؤں گا، پھر شعر سمجھ میں آئے گا. وہ کہتے ہیں میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. دلوں کو دامن بنا کر یہ دعا کریں، میری لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات. آئیے واقعہ سناؤں آپ کو. روایتیں ہیں تفسیر مدارک میں، خزائن العرفان میں. میں نے اپنی کتاب والدین رسالت مآب اور قبر کے احکام میں اس کو نقل کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق نبی پاک سے ملنے آیا. جب مدینے پہنچا اس کو پتہ چلا 3 دن ہوئے نبی پاک دنیا سے پردہ کر گئے. کیا گزری ہوگی اس پہ؟ جو شوق سے آقا کو دیکھنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ حضور تو پردہ فرما گئے. اس نے کہا مجھے ان کی قبر پر لے چلو. وہ قبر پر آیا. اس نے آ کر بڑے عجیب انداز سے مانگا. یہ مانگنا بھی ہر کسی کو آتا نہیں. بڑے عجیب انداز سے مانگا. اس نے کہا یا اللہ یہ تیرا حبیب ہے، تو میرا رب ہے. اس کا بھی رب ہے اور میرا بھی، اور غنی ہے، بے پرواہ، تجھے کسی کی پرواہ. یہ تیرا حبیب ہے، میں تیرا بندہ اور شیطان تیرا دشمن. شیطان تیرا دشمن. غنی، بے پرواہ، تجھے کوئی فائدہ نقصان نہیں. یہ تیرا حبیب، میں تیرا بندہ اور شیطان تیرا دشمن. یا اللہ اگر تو مجھے بخش دے تیرا کوئی نقصان نہیں. میرا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، شیطان سڑ جائے گا. انداز دیکھیں. تو غنی ہے، تو بخش دے تیرا کوئی نقصان نہیں، میرا بیڑا پار، تیرا حبیب خوش ہوگا کیونکہ اس کا امتی بخشا جائے، اس کو خوشی ہوگی، اور شیطان جل جائے گا. اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تیرا کوئی فائدہ نہیں، میرا کنڈا ہو جائے گا. تیرے حبیب کو خوشی نہیں ہوگی، شیطان تیرا دشمن خوش ہو جائے گا. یا اللہ تو فیصلہ کر لے، تو نے حبیب کو خوش کرنا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے. کیا ادا ہے مانگنے کی. مجھے نہ دیکھ اس کو دیکھ، مجھے نہ دیکھ اس کو دیکھ، اس کی خوشی کی بات ہے، یہ خوش ہو جائے گا میرا بیڑا. تو فیصلہ کر، تو نے شیطان کو خوش کرنا ہے یا حبیب کو. اگر حبیب کو خوش کر دیا تو نسبت میری ان سے ہے، اور تیرا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں محبوب کے پاس آ جائیں، یا اللہ میں آ گیا ہوں، تجھ سے کہہ رہا ہوں اب تو فیصلہ کر. قبر رسول سے آواز آئی قد غفر لک، جا اللہ نے تجھے بخش دیا، اللہ نے تجھے. میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات، یہ ان کی بات ہے، ان کے لیے خوش کرنا ہمیں
تو آج محفل نعت اسی لیے سجائی کہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم نعت کے آداب کو بھی سمجھیں، پڑھنے والے بھی باوضو ہوں، سننے والے بھی باوضو ہوں۔ ٹوپیاں پہن کے آیا کرو، وضو کر کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو۔ وزیر بلائے کتنی تیاری کرتے، سرکار کی محفل میں آئے ہیں۔ سوچیں ہم تو اپنے نصیب پہ ناز کریں کہ ہم سرکار کی محفل میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انجمن طلباء اسلام اور اس کے تمام معاونین جنہوں نے یہ مجلس سجائی، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے۔ دور و قریب سے جتنے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔